تو فرعون نے کیا کہا؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون. قال کہا، سنقتل سین سے ان قریب، ان قریب ہم قتل کریں گے، ہم ذبح کریں گے ان کے بیٹوں کو، اور ہم ان کو زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم کو بہت غلبہ حاصل ہے ان پر. تو چونکہ یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، جب بھی اس نے یہ چیز کی تھی کہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے یہ چیز پرماننٹ طور پر تو نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ پھر تو سارے بنی اسرائیل میں کوئی مرد ہی نہ رہتا. لیکن ان کو مردوں کی ضرورت بھی ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ بعض کام جو ہوتے تھے وہ مردوں سے لیے جاتے تھے، غلامی کرواتے تھے وہ تو اس لیے اب پھر سے دوبارہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ پر اس نے اس قانون کو دوبارہ سے زندہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کریں گے اور ان کی نسل کو ختم کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیں گے، اور ہمیں تو ان باتوں پر غلبہ حاصل ہے پورا. تو قال موسیٰ نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا، مدد طلب کرو. استعینوا، سین اور تا ہوتا ہے تو اس میں طلب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مدد طلب کرو باللہ، اللہ کی، وصبروا، اور صبر کرو. ان الارض، بے شک زمین، للہ، اللہ کی ہے، یورثھا، وہ وارث بنا دیتا ہے اس کا، من، جس کو، یشاء، وہ چاہے، من عبادہ، کہ اصل زمین تو اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو وارث بنا دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بھی ہو سکتا ہے آج فرعونیوں کو غلبہ حاصل ہے تو کل اللہ تعالیٰ تم کو اس زمین کا وارث بنا دے. تم کیا کرو؟ صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام، ویسے تو عاقبت کا مطلب ہوتا ہے صرف انجام، لیکن اچھا یا برا کچھ بھی ہو، لیکن یہاں پر اچھا انجام ہے کے مطلب میں ہے کیونکہ ال کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے. والعاقبۃ، خاص انجام، ٹھیک ہے، اور خاص انجام سے مطلب کہ آخرت کا اچھا انجام، للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ دوسری جگہ ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے سورہ یونس میں کہ ان کی دعا، ان کو کیا دعا سکھائی تھی؟ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اللہ ہمیں تو ظالم قوم کے ذریعے ہمیں نہ آزما، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں تیری رحمت سے، ہمیں کافروں کی قوم سے ہمیں نجات دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرح سے خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو ان کی جگہ اب تم کو اس زمین کا وارث بنا دے گا، تم بس دعا کرو، صبر کرو. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی ان کو کہا کہ تم اپنے گھروں میں مسجدیں بنا لو اور نمازیں قائم کرو اور صبر کے ساتھ دعا کرو. تو دیکھیں یہاں پر یہ قوم، حالانکہ ان میں بڑی خرابی آ گئی تھی، یہ جو تھی وہ غلامی کی زندگی میں ان کے اندر بہت زیادہ اخلاقی خرابیاں تھیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ اچھی بات تھی کہ یہ اپنے دین پر قائم تھے، ٹھیک ہے. ابھی تک وہ فرعونیوں کے دین پہ مکمل طور پر نہیں آ گئے تھے، حالانکہ یہ بہت زیادہ تکلیفوں سے گزر رہے تھے، مگر اپنے دین پر قائم تھے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، قالو، انہوں نے کہا، اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، ان تأتینا، کہ تو ہمارے پاس آیا، ومن بعد، اور اس کے بعد، ما جئتنا، جو تو آیا ہمارے پاس. یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون نے ہمارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا پھر سے، تو اس نے، ان قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تو اس اذیت میں تھے، اور اب آپ آئے ہیں تب بھی ہماری اس اذیت سے ہماری جان نہیں چھوٹی ہے. قال، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
آسا قریب ہے ربکم تمہارا رب ان یہ کہ یہلکا ہلاک کر دے عدوکم تمہارے دشمنوں کو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور تم کو خلیفہ بنا دے فی الارض زمین میں فَيَنْظُرَ تو تم پھر وہ دیکھے یعنی اللہ دیکھے تم کو خلیفہ بنانے کے بعد کیف تعملون کہ تم کیا کرتے ہو، جب پاور اور آزادی تم کو ملتی ہے تو تم کیا کرو گے۔ تو یہاں پر جو مکہ میں مسلمان تھے وہ بھی کمزور تھے، ظاہر یہ مکی صورت ہے تو اس وقت تکلیفوں سے گزر رہے تھے، تو یہاں ان آیات میں مکہ کے لوگوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ آج تم پر مکہ کے کافر تم پر غلبہ رکھ رہے ہیں، تم کو اذیتیں دے رہے ہیں، تو کل اللہ تعالیٰ تم کو مکہ کا وارث بنا دے گا۔ اور واقعی میں مکہ بھی فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور سارا عرب پورا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات مسلمانوں کے لیے اللہ کے بلیور اللہ پر یقین رکھنے والوں کو صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے، جب جس وقت کے لیے جس کام کا ضروری ہے اسی وقت وہ کام ہوتا ہے۔ تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نجات بھی دے گا، اور تم کو اللہ تعالیٰ زمین کا مالک یعنی آزادی بھی دے دے گا کہ تمہاری اپنی زمین ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَخَذْنَا پھر ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کی آل کو بِالسِّنِينَ سالوں کے ساتھ یعنی قحط سالی کے ساتھ، وَنَقْصٍ اور کمی میں مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں میں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑے، کیونکہ بعض اوقات انسان جب تنگی میں ہوتا ہے تو اس کا دل پگھلتا ہے اور وہ پھر اللہ کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل فوراً سے فرعونیوں، کیونکہ اللہ کے لیے تو اللہ کے بندے سارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے ہر قوم کے لیے ایک مقرر وقت رکھا ہے، تو ان کو بالکل فوراً عذاب دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، مصیبتوں سے آزمایا، پریشانیوں تکلیفوں سے تنگی سے آزمایا، تو ان کے لیے قحط سالی سے آزمایا ان کو، تاکہ وہ نصیحت پکڑے، تاکہ وہ جاگ جائے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، ہم بہتر ہے کہ ہم اللہ کی بات سن لیں۔ اور یہی حال مکہ والوں کا بھی تھا کہ ان پر بھی اللہ نے قحط بھیجا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست بھی کی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ایمان لاتے۔ تو بہرحال یہی حال تھا فرعونیوں کا کہ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی مصیبت آتی، وہ پھر بھی وہ اللہ کی طرف ان کو نہیں پلٹنا تھا۔ ان کو اپنی اصل میں مقصد کیا ہے کہ ان کے جو اپنا طرز زندگی انہوں نے بنا کے رکھا تھا عیش و عشرت والا، بڑے تکبر اور گھمنڈ والا، وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ مشکل تھی ان کے لیے کہ وہ اپنے اس اسٹائل زندگی کے اس خاص اسٹائل کو جو انہوں نے ایلیٹ اسٹائل تھا ان کا، وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ تو پھر جب کبھی ان کے اوپر آتی الحسنۃ خیر بھلائی، قالوا وہ کہتے تھے لنا هذه یہ ہمارے لیے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور جب ان پر مصیبت آتی، سیئۃ برائی آتی کوئی، یطیروا تو وہ اس کی نحوست پکڑتے بموسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ومن معہ اور اس کے ساتھیوں کے، یعنی جب کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے یہ سارا کا سارا ان کی نحوست کی وجہ سے ہے، اور جب اچھا کچھ ہوتا تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم یعنی کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں اچھا، یہ تو ہمارے لیے ڈیزرٹ یہ ہمارے لیے ہے۔ تو طیر ہوتا ہے پرندہ، اور پرندے سے بدفعلی یعنی کہ پرندے کو یوز کیا جاتا تھا کہ پرندے کو چھوڑا جاتا، مکہ میں بھی یہ ہوتا تھا، پھر پرندہ اگر دائیں طرف اڑتا کسی مقصد کے تحت اس کو چھوڑا جاتا تو پھر دائیں طرف اڑتا تو وہ کام سمجھتے کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے، اس میں بھلائی ہے، اور جب بائیں طرف اڑتا تو وہ کام چھوڑ دیتے تھے۔
تو یہ جو ہے آف کورس مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار، انما بے شک، انما کلمہ حسر ہے، یعنی کوئی اور بات نہیں ہے ان کے اوپر جو بھی ہو رہا ہے. یہ طائرہم، ان کی بدفعلی جو ہے عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ولیکن، لیکن اکثرہم، اکثر ان میں سے لا یعلمون، ان میں سے اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے. یعنی اللہ کی طرف بدفعلی ان کی ہے. اسے کیا مطلب ہے کہ انسان پر جو اچھائی آتی ہے، جو برائی آتی ہے، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو خوشحالی آتی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے، اللہ کے قدر اور اللہ کی اذن سے ہوتا ہے. اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے تو وہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب بعض اوقات قومی سطح پر یا اکیلے میں بھی انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے کہ یہ بندہ تکلیف میں، اس کا دل نرم ہوگا اور یہ شاید اپنی غلطی کا احساس کر کے میری طرف پلٹے گا. یہ مقصد ہوتا ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے یہ برے حالات اور اچھے حالات دیتے رہا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں، اور یہ جو ہے یہ چیز مسلمانوں کے لیے بھی یہی چیز فائدہ مند ہے کہ انسان کوئی برائی آئے، کوئی مشکل آ جائے، ہمارے اچھے بھلے حالات میں کوئی اچانک سے تبدیلی آ جائے تو انسان اپنے اندر جھانکے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنی اصلاح کر لے اور اس میں صبر کرے، اللہ پر بھروسہ کرے اور دعا کرے. اور جب اچھائی ہو تو فخر میں مبتلا ہونے کے بجائے اللہ کا شکر کرے. یہ بندوں سے یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو بہرحال اکثر لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ اچھائی پر خوش اور فخر کرنے لگتے ہیں اور برائی پر نا امید ہو کے لوگوں کو یا کسی اور کو بلیم دیتے ہیں. وقالو، پھر انہوں نے کہا، مہما، جو کچھ بھی، تأتینا، تو لے آئے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعونیوں نے کہ تو جو کچھ بھی لے آئے گا ہمارے پاس، من آیات، کوئی نشانی بھی لے آئے گا. ہاں بالکل بالکل صحیح. تم کوئی بھی نشانی لے آئے گا، لتسحرنا، تاکہ تو ہم پر جادو کرے، ہم کو مسحور کر دے، بہا، اس کے ذریعے. فما نحن، تو نہیں ہے ہم، لکا، تیرے لیے، بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی دیکھیں کہ اتنا کچھ ہو رہا تھا لیکن وہ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے کہ تو اپنے جادو سے کوئی نشانی بھی لے آئے گا تو ہم تیری بات مانیں گے نہیں، ہم تجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے. تو فارسلنا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، علیہم، ان پر، الطوفان، طوفان بھیجا، والجراد، ٹڈی دل بھیجا، والقمل، اور سرسریاں یعنی جوئیں، چھوٹے چھوٹے کھٹمل اور کیڑے جو ہوتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کو کاٹتے ہیں. اور جراد، ٹڈی بھی کسی اس حملہ کرتی ہے، ٹڈی دل آتا ہے تو ساری فصل کو کھا جاتا ہے، بہت نقصان کرتا ہے یہ بھی. اور دفادع، اور مینڈک، اور دم اور خون، وآیات، اور نشانیاں، مفصلات، وقفے وقفے سے کھلی نشانیاں آتی رہیں جس سے پتہ چلتا تھا ان کو کہ یہ ہم پر یہ عذاب سارے آ رہے ہیں اللہ کے. ان کے اوپر طوفان آئے تو طوفان کے بعد جب طوفان ٹل گیا اور زمین زرخیز ہوئی اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس میں نباتات اگائی تو وہ کہنے لگے دیکھو طوفان بھی تو ہمارے لیے فائدہ مند تھا کہ ہماری زمین زرخیز ہو گئی. ان کے اوپر ٹڈی دل آیا، ان کے اوپر جوئیں، ان کے انسانوں کے اندر جوئیں اور ان کے جانوروں کے اندر، جانوروں کے جو چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ، اور ان کے کپڑوں میں، ان کے ہر چیز میں کھٹمل اور اس طرح کی چیزیں آ گئی. اور یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ہوتا ہے، یہ انسان کا سکھ چین ختم ہو جاتا ہے کہ ساری رات کوئی چیز کاٹ رہی ہے اگر، یا دن بھر انسان کا خون پیا جا رہا ہے
یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. پھر وہ دفادے، اور پھر مینڈک، ہر چیز میں ان کے مینڈک آتے لگے، ہر جگہ سے مینڈک منہ کھولتے، کسی کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک چلا جاتا اس میں. ودما، اور خون، اور خون کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا پانی جہاں بھی رکھا ہوا ہوتا تھا اس میں خون آ جاتا تھا. اور ظاہری بات ہے سارے دریا ان کے ایسے ہونے لگے تو پانی کی کتنی قلت ہو. انسان دیکھتے دیکھتے خون والا پانی کیسے پیے گا یا کیسے اس کو یوز کرے گا. کس نے، اور ان کے ناک سے، کچھ نے کہا ان کے ناک سے بھی خون بہنے لگا. پھر یہ ساری ایسی چیزیں تھی کہ یہ کوئی اتفاقیہ باتیں نہیں تھی، یہ ان کا ایمان جگانے والی باتیں تھی کہ ہم پر واقعی عذاب آ رہا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. وکانوا، اور تھے وہ قومن لوگ، مجرمین، یہ مجرم قوم تھی. یہ اپنے آپ سدھرنا نہیں چاہتی تھی. دیکھیں جو پکا مجرم ہوتا ہے اس کو چاہے کتنا بھی سزا دے، سزا ہٹتے ہی وہ دوبارہ سے اپنے جرم کی طرف چلا جاتا ہے. ولما، اور جب کبھی ان پر واقع ہوتا، علیہم، ان پر، رج، عذاب آتا ان پر، قالو، وہ کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا، ہمارے لیے دعا کرو، ربکا، اپنے رب سے، بما، ساتھ اس کے جو عہدہ، اس نے عہد کیا ہے، عندکا، تیرے پاس، یعنی اللہ سے تو قریب ہے تو ہمارے لیے دعا کر. تو ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے قریب ہے، اللہ کے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے. تو پھر آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے تھے لئن، اگر چال، اگر، البتہ اگر، کشفتا، تو دور کر دے ہم سے، انا، ہم سے، الرجزا، یہ عذاب، لنؤمنن، تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، لکا، تیرے لیے، وَلَنُرْسِلَنَّ، اور ہم ضرور بھیج دیں گے. یہ قسم کی طرح ہے، ٹھیک ہے. یہ جو دونوں ہے تاکید، پکی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں. البتہ، لام تاکید، نون پر شد، یہ بھی تاکید کا ہے، یعنی ہم قسم سے ہم ایمان لے آئیں گے تیرے لیے. وَلَنُرْسِلَنَّ، اور قسم سے ہم البتہ ضرور بھیج دیں گے، معاکا، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل، ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو قسم سے ہم چھوڑ دیں گے بنی اسرائیل کو. یہ انداز ہوتا تھا، ٹھیک ہے. فلما، پھر جب کشفنا، پھر ہم ہٹا دیتے، عنہم، ان سے، الرجزا، عذاب کو، الی اجل، ایک مدت تک، ہم، وہ، بالغوہ، وہ مدت کو وہ پہنچتے، اذا ہم، جب وہ، ینکثون، یہ پھر کیا کرتے تھے؟ پھر پلٹ جاتے تھے. نہ کیسا، اوندے منہ، پھر اپنے فساد میں گر جاتے تھے. تو یہ پھر پلٹ جاتے تھے اپنے بری عادتوں پہ، اپنے سرکشی پر، اپنی ضد پر پھر سے مڑ جاتے تھے. تو فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ان سے انتقام نہیں لیا تھا، فوراً سے ان کو غرق نہیں کیا تھا. اللہ نے ان کو کئی سال دیے لیکن وہ باز نہیں آئے. پھر اللہ نے انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، تو پھر ہم نے غرق کر دیا، فی الیم، میں، سمندر میں، بأنہم، کیونکہ وہ، کذبوا، وہ جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، وکانوا، اور تھے وہ، عنہا، ان سے، غافلون، وہ غفلت برت رہے تھے، وہ اپنے غفلت میں تھے اور وہ کسی طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے. ہر نشانی، ہر آیت کو وہ جھٹلاتے تھے. تو فائنلی اللہ نے ان کو غرق کر دیا. یہاں پر غرق کرنے کی تفصیلات نہیں آئی ہے کیونکہ اس آیت میں اصل میں مکہ والوں کو، مکہ کے کافروں کو دھمکی دینی تھی، ان کو سمجھانا تھا کہ دیکھو جو تم آج گزر رہے ہو، مکہ میں بھی یہی حالات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے بعد ان پر کافی مصیبتیں آئیں اور آہستہ 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 ان کا زور کم ہوتا گیا. جو ان کی شان و شوکت تھی، ان کی عزت تھی، جہاں جاتے تھے قریش کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، آہستہ 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 ان کا اثر ختم ہو رہا تھا ہر جگہ سے. اور یہ
یہ بھی مشکلوں سے آ رہے تھے. ان کے لیے زمین، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ بتایا کہ ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، مگر یہ جو ہے سمجھتے نہیں تھے، وہ ایمان کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو غفلت میں تھے. تو یہی حال مکہ کے لوگوں کا تھا جو ایمان نہیں لائے تھے. اس لیے اللہ نے ان کو یہاں پر صرف اتنا بتایا کہ جب بہت سارے آزمائشوں پر یہ نہ سمجھے تو فائنلی اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو غرق کر دیا. وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنا دیا، القوم، اس قوم کو، الذین، وہ لوگ، کانو تھے وہ، یستضعفون، جن کو کمزور بنایا گیا تھا، یعنی وہ کمزور تھے نہیں مگر ان پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وارث بنا دیا مشارقہ، زمین کی، مشارق الارض، زمین کی مشرقوں کا، اور مغاربہا، اور اس کے مغربوں کا، التی، اس زمین کا، بارکنا، جس پر ہم نے برکت دی ہے، فیہا، اس میں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے زبردستی غلام بنا کے رکھا، ان کو فائنلی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور ان کو اللہ نے شام کی زمین کا، دیکھیں بنی اسرائیل کو جب نکالا تو ان کے لیے وعدہ تھا مبارک زمین، شام کی زمین کا، ٹھیک ہے. بارکنا، یہ نا جو بارکنا فیہا، یہ زمین اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت والی زمین کہا. لیکن پھر یہ الگ سے یہ پڑھیں گے ہم کہ بنی اسرائیل نے بھی باہر نکل کر پھر اپنی بری عادتوں کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی غلامی کی جو مینٹیلٹی تھی، اس وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور پھر وہ ان کو فوراً سے وہ زمین نہیں ملی. وہ بھی 40 سال کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشع جو تھے، یوشع بن نون، ان کی قیادت میں انہوں نے عمالقہ کی قوم سے جہاد کر کے شام کے بعض علاقے فتح کیے تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو پورے ملک کے شام پر قبضہ دے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور زمین کے وارث بن گئے تھے یہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو آزادی دی، ان کو اس مصیبت سے، عذاب سے نجات دی، کیونکہ وہ جو تھے وہ پھر بھی تھے مسلمان، گنہگار تھے لیکن مسلمان تھے. اللہ نے ان پر مدد کی. وتمت، اور پوری ہو گئی، کلمت، و بات، رب کا، تیرے رب کی، الحسنہ، بھلائی والی بات، اللہ کی حسنہ، بھلائی والی بات سے کیا مطلب تھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ان سے، بنی اسرائیل سے، اور یہ وعدہ سورہ القصص میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 5 اور 6 میں، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنا دیں اور انہیں ملک کا وارث کر دیں، اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان کو وہ چیزیں دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے. یعنی فرعون اور حامان کو یہ فکر تھی نا ہر وقت کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم پر یہ غلبہ پالیں گے. بہرحال ان سے اللہ کی زمین ان کے ہاتھ سے پھر نکل ہی گئی، ان کی اپنی زندگی نکل گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اچھا وعدہ تھا بنی اسرائیل سے وہ پورا کیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا کہ کیوں؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. اب یہاں پر ان کا صبر میں پہلے بتا چکی تھی کہ بنی اسرائیل کا صبر کیا تھا کہ غلامی کی حالت میں بھی انہوں نے مکمل طور پر فرعون کا مذہب نہیں اختیار کر لیا تھا، بلکہ وہ اپنے ایمان پر رہے تھے. حالانکہ ان کے اندر بہت سی برائیاں آ چکی تھی، مگر پھر بھی ایمان جو ہے وہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ ایک ذرہ برابر ایمان بھی وہ نا ایمان ہونے سے بہتر ہے. کیونکہ جنت میں بھی صرف وہ لوگ جائیں گے جس کے دل میں ایمان ہے، چاہے ذرا برابر بھی ایمان ہے تو وہ اگر پہلے جہنم میں جائیں گے بھی اپنے گناہوں کے سزا کے لیے، لیکن آخر کار جنت میں لے جائیں گے. لیکن جس نے شرک کو قبول کر لیا، جس نے
اللہ کے سوا کسی معبود کو قبول کر لیا پھر وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ شرک جو ہے وہ اگر شرک کی حالت میں جو دنیا میں رخصت ہوتا ہے دنیا سے پھر وہ کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہوتا۔ وَدَمَّرْنَا اور ہم نے برباد کر دیا مَا کَانَ جو تھے یصنع وہ بنایا کرتے تھے فرعون وقومہ اس کی قوم، وما كانوا اور جو تھے وہ یارشون وہ جو بڑے بڑے، یارشون کا مطلب ہوتا ہے کہ بیلیں چڑھانا، لیکن یہاں پر مطلب ہے جو بلند محل بناتے تھے وہ، ہم پتہ نہیں آپ لوگ گئے کہ نہیں، مصر میں جا چکی ہوں، اور ان کے جو حیرت ہوتی ہے ان کے محل کے جو شاندار بڑے بڑے ستون آج بھی موجود ہیں، کہ انسان سوچتا ہے کہ اتنے سالوں پہلے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی ان لوگوں نے کیسے یہ بڑے بڑے ستون بنائے ہوں گے۔ وہ پورے ایک اسٹون سے بڑے بڑے ستون ان کے کارو کیے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے وہ ظاہر اب دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو ان کے سب کچھ برباد ہو گیا۔ آباد کر انسانوں کے ذریعے آباد ہوتی ہیں چیزیں، تو ان کی جو بھی انہوں نے کچھ بنایا تھا، محلات بنائے تھے، بڑی شاندار قسم کی بستیاں بنائی تھی، شہر بنائے تھے، وہ سب کے سب وہ برباد ہو گئے، اور وہ فرعون اور اس کی قوم جو تھی وہ ڈوب گئی۔ وجاوزنا اچھا نہیں بس یہاں تک ہے ہمارا آج کا لیسن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا بنی اسرائیل کے ساتھ اور ان کو نجات دی۔ اہل مکہ کے لیے بھی جو ہے وہ اہل مکہ کے لیے اس میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تسلی ہے عنایت میں، اور کافروں کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اچھا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نکلے، وہ دن جو تھا وہ عاشورہ کا دن تھا، ٹھیک ہے، 10 محرم کا دن تھا، اور یہودی اسی وجہ سے 10 محرم کو روزہ بھی رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وجہ سے 10 محرم کا روزہ کا حکم ہم کو دیا۔ لیکن چونکہ یہودی بھی رکھتے تھے اس لیے ہم سے یہ کہا گیا کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال سے 9 محرم کا بھی رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہ رہے، پھر 9 محرم تک آنے تک آپ کی زندگی باقی نہ رہی، تو پھر اب اسی وجہ سے علماء کہتے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا اچھی بات ہے، عاشورہ کے 10 اور 9 اور 10 کا۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کا سبق پورا ہوا ہمارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ہر طرح کی ناراضگی سے محفوظ رکھے،